تھوڑا سا پانی لا کے رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، وقال علیہ الصلاۃ والسلام کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، دوستو، ساتھیو، بہت لمبے سفر کے بعد ابھی حاضری ہوئی ہے۔ سفر کے اثرات غالب ہیں، لیکن ذمہ داری کے احساس نے مجھے مجبور کیا۔ 3 بجے رات کو جو سفر شروع ہوا تھا، ابھی 11:30 بجے یہاں پہنچنے کے بعد وہ سفر پورا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ دراصل میرا سفر ہوا تھا اپنی ہی اصلاح کی غرض سے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ حسین صاحب، جو گزشتہ جلسے میں آپ کے ہاں تشریف لا چکے ہیں، اور آپ نے جمعہ میں ان کا بیان 2021 میں سنا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ 3 ہفتے کے بعد تیسرے جمعہ کو، آنے والے تیسرے جمعہ کو پھر ان کی تشریف آوری ہوگی، اور پھر جمعہ میں ان کا بیان انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ ان کے یہاں بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی عمدہ ایک پروگرام تھا 2 روز کا، 8 اور 9 نومبر کے لیے، جس میں صرف اور صرف علماء کرام کو بلایا گیا تھا۔ بہت دور دور سے، بمبئی سے، حیدرآباد سے، بہار سے، امارت شرعیہ سے، یو پی بہار کے بہت بڑے بڑے علماء کرام، مدرسوں کے محتمم حضرات، مدرسین حضرات، وہ سب تشریف لائے کئی 100 کی تعداد میں۔ اور پرسوں بھی پروگرام ہوا اور کل بھی پورا دن چلتا رہا۔ عشاء کے بعد آخری پروگرام میں شرکت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد سفر شروع ہوا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسی پاکیزہ مجلس میں شرکت کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے۔ دراصل اصلاح کی ضرورت ہر ایک کو ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا بڑا ہو چکا ہوں، اتنا اچھا ہو چکا ہوں کہ اب میری اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک جملہ پڑھنے کے زمانے میں سنتے آ رہے تھے، ہر آکس کے ندانت و بدانت کے بدانت، در جہل مرکب ابد الدہر بمانت۔ جو شخص کم جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، ویسا شخص پوری زندگی جہل مرکب میں مبتلا رہتا ہے۔ کبھی اس کے لیے اصلاح کا دروازہ نہیں کھلتا ہے، اور کبھی اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں کھلتا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان سے، حالانکہ وہ نبی ہیں، رسول ہیں، ان پر اللہ کی کتاب اتری ہے توریت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا. کسی نے پوچھا کہ اس وقت میں سب سے بڑا جاننے والا، عالم، علم والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً 1 منٹ میں اپنے دماغ سے پوچھ لیا کہ بھائی رسول تو تم ہو، اور تو کوئی رسول ہے نہیں یہاں پر. رسول کا درجہ تو نبی سے بھی اونچا ہوتا ہے. تو جب مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے تو مجھ سے زیادہ جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ مجھے اللہ نے رسول بنا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے اس وقت میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں. یہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی. اپنے نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہوا بھی اللہ کو پسند نہیں آتا. نبی کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ، سب سے زیادہ جاننے والا اللہ ہے، مگر انہوں نے اپنی طرف منسوب کر دیا. حالانکہ ہم یا کوئی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا ہے، مگر اللہ کی نظر میں غلط ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، جائیے اپنی اصلاح کروا کے آئیے. کہاں جائیں اللہ تعالیٰ؟ تو بتا دیا کہ تھوڑا سا کھانا پانی راستے کے لیے رکھ لو، زیادہ راہ، اور ادھر نکل جاؤ جنگل کی طرف. اور جہاں پر تمہاری بھنی ہوئی مچھلی دریا میں کود جائے گی وہیں پر کسی آدمی کو تلاشنا، کوئی ملے گا تو اپنی اصلاح اسی سے کروا لینا. اب گئے، پوری تفصیل ہے قرآن پاک میں. بھٹک رہے، پیدل چل رہے. آخر وہ مل گئے حضرت خضر علیہ السلام. اور پھر جو تفصیلات ہوئیں، آج وہ واقعہ تو نہیں کہنا چاہتا میں، تو بس صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنی زندگی میں اصلاح کی ضرورت ہے. وہ اپنے بڑے سے اصلاح کروائے. ہر کوئی ایسا ہے کہ اس سے کوئی بڑا ہے، علم میں، تقویٰ میں، طہارت میں، تجربے میں، اس سے مشورہ بھی کرے، اس سے پوچھے بھی، اس سے اپنی اصلاح بھی کرے. ہر چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے. آپ دنیا میں ہزاروں چیز استعمال کرتے ہیں، ان تمام چیزوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ گاڑی کبھی خراب نہیں ہوتی. لاکھوں روپے کی گاڑی خریدی جاتی، کروڑوں روپے کی اب گاڑی خریدی جا رہی، وہ بھی خراب ہوتی ہے، اور اس کے بنانے میں لاکھوں روپے خرچ ہوتا. لاکھوں روپے کی گاڑی خریدی جاتی ہے، وہ بھی خراب ہوتی ہے، اس کے بنانے میں ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی جتنی چیز انسان دنیا میں استعمال کرتا ہے، ان ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرابی پیدا ہوتی ہے، اور اس کو بنانے سنوارنے کی، اس کے اصلاح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور انسان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے، تو کیا انسان کی یہ گارنٹی ہے کہ انسان میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی؟ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، روح اور جسم. انسان کا جسم بھی خراب ہوتا ہے، انسان کی روح میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. انسان کا جسم خراب ہوتا ہے تو دنیا میں بہت سی دکانیں کھلی ہوئی ہیں ڈاکٹروں کی، اطباء کی. وہ جا کر اپنے جسم کا علاج کرا لیتا ہے، اور جسم کے علاج کرانے میں بے دریغ پیسے خرچ کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ہم بچ جائیں گے، لیکن بگاڑ تو روح میں بھی ہوتی ہے، بگاڑ انسان کے دل میں بھی ہوتا ہے. اور اس بگاڑ کی طرف اللہ کے پیارے محبوب، ہم سب کے آقا مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا ہے کہ سنو، تمہارے جسم میں
گوشت ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہوا تو جسم کے سارے اعضاء صحیح کام کریں گے۔ صحیح کام کرنے کا مطلب جس کام کے لیے ان کے پیدا کرنے والے نے ان کو بنایا ہے وہ صحیح کام کریں گے۔ اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ گیا تو یہ جسم کے سارے اعضاء کریں گے کام ضرور، لیکن ویسا کام نہیں کریں گے جو ان کے مالک نے، ان کے بنانے والے نے جس غرض سے بنایا تھا، ویسا نہیں کریں، بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور پھر فرمایا الا وہی القلب، سنو وہ تمہارا دل ہے۔ دل جب صحیح ہوتا ہے تو یہ ہاتھ وہی کرے گا جو مالک نے کہا کرنے کے لیے، پاؤں ادھر ہی جائے گا جدھر اللہ چاہتا ہے، کان وہی سنے گا، آنکھ وہی دیکھے گی، زبان وہی بولے گی، ہاتھ وہی پکڑے گا، ہاتھ وہی کرے گا جو اللہ نے اس کا مقصد رکھا ہے۔ اور اگر دل بگڑ گیا تو ہاتھ پکڑے گا ضرور، مگر سہارا دینے کے لیے نہیں، ڈھکیلنے کے لیے۔ دل بگڑ گیا تو پاؤں چلے گا ضرور، مگر اللہ کے گھر کی طرف نہیں جائے گا، شراب خانے کی طرف جائے گا۔ جب دل بگڑ جائے گا تو اس کان میں قرآن پاک کی آیات نہیں سنائی دے گی، اچھی نہیں لگے گی، کان میں میوزک گانا یہ اچھا لگے گا۔ دل بگڑ گیا ہے، کان غلط کر رہا ہے۔ دل جب بگڑ جائے گا تو آنکھ ادھر دیکھے گی جو اللہ کو ناپسند ہے۔ جب دل صحیح بنا ہوا رہے گا تو اگر نظر غلط جگہ پڑے گی تو نظر پھیر لے گا۔ تو دل کو بنانے کا کون سا کارخانہ ہے؟ اللہ پاک نے انسان کے جسم کو 3 پردوں میں ماں کے پیٹ میں بنایا۔ ہے کوئی ڈاکٹر، ہے کوئی انجینئر، ہے کوئی حکومت، ہے کوئی انسان جو انسان کے جسم کو بنا دے، جسم کا ایک چھوٹا سا پارٹ بھی نہیں بنا سکتا اوریجنل۔ 3 پردوں میں رکھ کر اللہ نے انسان کے جسم کو بنایا اور فرمایا لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ جب تک کہ وہ پردے میں تھا تو باپ کا دل دھڑک رہا تھا، ماں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا آئے گا، جب آ گیا تو باپ کا دل خوش ہو گیا، باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، ماں بھی اپنے سارے تکلیف کو بھول گئی، اس کو گلے لگا لیا، باپ مٹھائیاں بانٹنے لگا۔ یہ احسن تقویم میں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، جو آج باپ کو بھی خوشی ہو رہی، ماں کو بھی خوشی ہو رہی۔ جسم تو اللہ نے پیدا کر دیا، اس نے اندر میں دل بھی لگا دیا، زندگی کی ضروریات کا سارا سامان لگا دیا، ہاتھ بھی لگا دیا، پاؤں بھی لگا دیا، زبان بھی لگا دیا، کان بھی لگا دیا، آنکھیں بھی لگا دی، آنکھ کی روشنی بھی دے دی، سر کا بال بھی دے دیا، انگلیوں میں ناخن بھی دے دیا، سب کچھ لگا دیا اور لگا کر دنیا میں تمہیں بھیج دیا۔ اب وہ انسان کا جسم تو آیا ہے، اب اس جسم میں بگاڑ بھی پیدا ہوگا، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت پڑے گی۔ ایک جسمانی نقصان ہوتا ہے تو انسان ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتا ہے، اور ایک روحانی بیماری ہوتی ہے تو اس کے علاج کی جگہ بھی موجود ہے۔ اللہ نے نظام چلایا ہوا ہے۔ آپ نے گزشتہ جمعہ کو سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے تعلیم کا انتظام وہیں پر فرما دیا، اور خود اللہ تعالیٰ معلم بن گئے، آدم علیہ السلام متعلم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ وعلم آدم الاسماء، آدم کو اللہ نے علم دیا، تعلیم دیا۔ علمہ کے معنی تو تعلیم ہی ہوتا، تعلیم دیا۔ ایک مدرسہ وہاں قائم ہوا، امتحان بھی ہوا جیسا یہاں امتحان ہوتا ہے،
پاس ہونے والے کو انعام بھی ملا، اور بہت پہلا امتحان تھا، پہلا مدرسہ تھا، پہلی تعلیم تھی، پہلی کامیابی تھی، تو اتنا بڑا انعام دیا کہ کوئی قیامت تک دے نہیں سکتا۔ پوری زمین کی خلافت آدم علیہ السلام کو دی۔ عرش سے وہ مدرسہ چلا فرش کے اوپر، تو غار حرا میں مدرسہ قائم ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اپنے محبوب کائنات کے سب سے بڑے، ہم سب کے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میری طرف سے یہ لے جاؤ اور میرے نبی کو پڑھا دو۔ اور آپ سن چکے، وہاں بھی مدرسہ چلا، پڑھنے پڑھانے کا جہاں سلسلہ چلتا ہے وہ مدرسہ ہی کہلاتا ہے، نہیں کہلاتا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے یہی لفظ استعمال بھی کیا ہے، اقرا، پڑھیے۔ تو پڑھیے کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے مدرسہ قائم ہوا ہے غار حرا میں، پہاڑ کے اوپر، اور مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، آپ پڑھیے۔ پھر وہ مدرسہ چلا، آپ سن چکے ہیں، میں ذرا دہرا رہا ہوں اپنے سبق کو۔ وہ مدرسہ غار حرا سے چلا تو دار ارقم میں قائم ہوا، خانہ کعبہ کے قریب ہی میں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا مکان جو تھا، وہ تھوڑا سیف تھا، دشمنان سے بچنے کی جگہ تھی، اور تعلیم و تعلم کے دشمن ہمیشہ رہے ہیں۔ وہیں سے شروع ہو گیا معاملہ، شیطان نے وہیں کا وہیں تال ٹھونک دیا، کمر کس لیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے آدم کو کامیاب تو کر دیا ہے، مگر ہم تو ان کی اولاد کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ تو میری رسوائی اور ذلت ہو گئی نا کہ آپ نے ان کو علم دے دیا اور ہم علم سے محروم رہے، ہم خلافت سے محروم رہے، ہمیں انعام نہیں ملا، ہم تو بدلہ لیں گے۔ دشمنی کی ٹھان کے آیا وہاں سے، اور یہ دشمنی پھر مکہ میں چل پڑی زبردست طریقے پر۔ تو دار ارقم میں چھپ چھپا کر مدرسہ چل رہا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں بھی مدرسہ چل رہا تھا، اور دشمنی اتنی عروج پر آئی کہ رؤوسان مکہ نے میٹنگ کر لیا، تجویز پاس کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے محبوب کو قتل کر دیا جائے، اور یہ ذمہ داری عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب تلوار نکال کر نیام سے چلے، غصے میں، جلال میں، کہ آج ہم معاملہ ہی ختم کر دیں گے، تو معلوم ہوا کہ آپ کی بہن وہ بھی مدرسۃ النساء کی اسٹوڈنٹ ہو گئی ہے، وہ بھی قرآن پاک پڑھ رہی ہے، تو غصہ اور بڑھ گیا، اور پھر دروازہ پیٹا اور مارا بھی بہن کو۔ ان سب کے باوجود چونکہ اللہ کے لاڈلے محبوب نے اللہ سے مانگ لیا تھا، اے اللہ مکہ میں 2 عمر نام کا انسان بستا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھے دے دیجیے، 2 عمر میں سے کہ کوئی ایک عمر مجھے دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس دعا کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول فرما لیا تھا، اور رجسٹر میں ان کا نام لکھا جا چکا تھا۔ اب دنیا کو دکھلا رہے تھے اللہ تعالیٰ، دیکھو تم کیا چاہتے ہو اور ہم کیا چاہتے ہیں، مکہ والے کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں۔ جب دیکھا کہ بہن ہی مسلمان ہو چکی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، مدرسہ چل رہا ہے، بہنوئی بھی پڑھ رہے ہیں، استاد پڑھا رہے ہیں، تو جو مار پیٹ ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اب پھر دل میں بات آئی کہ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ یہ ہے کیا چیز، اور جب معلوم ہوا کہ یہ بہت پاک چیز ہے، تیرے جیسا ناپاک آدمی چھو نہیں سکتا، تو پھر پاک ہو کے آگے فٹاک سے اب دکھلاؤ۔ تو سورہ طٰہٰ کی وہ آیات ان کے سامنے آ گئیں جو ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، سیکھ رہے تھے۔ پڑھا تو دل میں اتر گیا، دل میں
اتر گیا۔ قرآن تو دل میں اترتا ہے بزرگوں اور دوستو، ذرا پڑھ کے تو دیکھو کبھی۔ ایک مدرسہ دار ارقم میں قائم ہوا، پھر وہیں سے چلے گئے سیدھے دار ارقم میں، اور جا کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے بن کے نکلے کہ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ قیامت تک تاریخ میں محفوظ رہے گا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کتنا اونچا درجہ بتا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ وہی عمر ہیں جو چلے تھے اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، اور جب دار ارقم میں آ کر سر جھکا کر بیٹھ گئے، داخلہ لے لیا، پڑھ لیا کلمہ، ایمان والے ہو گئے، تو اللہ کی نظر میں اتنا اونچا مقام پا گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی نبی نہیں، لیکن اگر نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو اتنے صفات عمر میں موجود ہیں کہ وہ نبی ہوتا۔ تو ان مدرسوں میں کیا ہوتا تھا میرے بزرگوں اور دوستو؟ انسان کا دل بنایا جاتا تھا، انسان کی روح بنائی جاتی تھی، اس لیے کہ انسان کے دل کے بگاڑ کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اور کہاں جگہ ہے بتاؤ؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود کو بھی بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچا لو۔ تو جہنم کی آگ کہیں وہاں خندق میں رکھی تو نہیں تھی مکہ مدینہ میں؟ اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ ادھر مت جانا، اپنے بچوں کو روکنا۔ جہنم کی آگ تو مرنے کے بعد اس سے واسطہ پڑنے والا ہے، اور اس سے بچاؤ کا طریقہ دنیا میں زندگی میں ہوتا ہے۔ فرمایا خود کو بھی بچا لو جہنم کی آگ سے، اپنے اہل و عیال کو۔ اب یہ فرمائیے، یہ اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری کس کی ہوئی؟ آپ کہیے گا ہماری ذمہ داری دکان، ہماری ذمہ داری نوکری، ہماری ذمہ داری بچوں کا پیدا کرنا، ہماری ذمہ داری بچوں کا ایڈمیشن کرانا، ہمارے بچوں کا انجینئر ڈاکٹر بنا دینا، یہی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اور قرآن جن لفظوں میں کہہ رہا ہے، کوئی بھی باپ ماں دامن نہیں بچا سکتا کہ میری ذمہ داری نہیں۔ قو انفسکم، ایمان والو خود کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بچا لو جہنم کی آگ سے۔ ذمہ دار کون ہوا؟ حافظ صاحب، مولوی صاحب، ماسٹر صاحب، استاد صاحب، کون صاحب؟ پیر صاحب۔ آپ کچھ نہیں، آپ کا کام خالی نوٹ چھاپنا، دکان پہ بیٹھنا، ملازمت کرنا۔ قرآن میں ایمان والوں کو ذمہ دار، اور سنیے سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، فرمایا کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار، ہر ایک بھی بندہ بچ نہیں پائے گا اس جملے سے، امیر ہو، غریب ہو، جاہل ہو، عالم ہو، بڑا سے بڑا دانشور ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، فرمایا ہر ایک تم میں سے ذمہ دار ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تمہاری ذمہ داری میں جتنے لوگ ہیں، جتنے بچے بچیاں ہیں، جو تمہاری اولاد ہیں، ہر ایک کے بارے میں پوچھیں گے۔ کوئی باپ بچ نہیں سکتا، کوئی ماں بچ نہیں سکتی، اللہ پاک ہر ایک سے پوچھیں گے تم نے اپنے بڑے بیٹے کو کیا بنایا، منجلے کو کیا بنایا، تیسرے کو کیا بنایا، چوتھے کو کیا بنایا، بیٹی کو کیا بنایا، ہر ایک کے بارے میں پوچھیں۔ اور ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا، مسلمان بنایا تھا؟ جہنم سے بچنے کے لیے ڈاکٹر ہونا کافی ہے، انجینئر ہونا کافی ہے، اور کچھ ہونا کافی ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے کیا کافی ہے؟ ایمان والا ہونا کافی ہے، ایمان والا ہونا
کافی ہے۔ تم نے بچے کو سب کچھ بنایا اور سب کچھ بنانے کے لیے لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ خرچ کیا، تم نے اپنے بچے کو مسلمان بنانے کے لیے کیا خرچہ کیا؟ کیا 5 روپیہ بھی خرچہ کیا؟ بول ایمان سے، ہر ایک سے پوچھیں گے، بتاؤ۔ ارتداد کا رونا تو سب رو رہے ہیں، بیٹا مرتد ہو رہا ہے، بیٹی مرتد ہو رہی، مرتد ہو رہا نہیں، پہلے سے ہے، ایک دم صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ابھی نہیں ہو رہا، وہ پہلے سے ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا، جب وہ مندر میں پوجا کرنے چلا گیا تب آپ کی آنکھ کھلی کہ وہ مرتد ہو گیا، اور جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا رہا تھا آپ بے فکر تھے کہ مسلمان ہے۔ جب مسجد میں نہیں جا رہا تو آپ کا تو کان کھٹکنا چاہیے نا کہ میرا بیٹا مسلمان ہے تو مسجد کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ٹٹولو پوچھو اس سے، بتا دے گا کہ ہم کو کلمہ ہی نہیں آتا تو نماز کیا پڑھیں گے۔ ایمان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نماز سے یا کلمے سے؟ ایمان کی ابتدا کلمے سے ہوتی ہے، پہلے کلمہ آئے گا، پہلے عقیدہ صحیح ہوگا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کہاں بنے گا؟ پہلے گھر میں بنے گا۔ یہ عقیدہ ماں بنائے گی، ماں، وہ ماں جس ماں کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اس کے بچوں کے رگوں میں گھس جاتا ہے، جو مرتے دم تک نہیں نکلتا ہے۔ ماں جو کچھ بھی بچے کو دودھ پلانے کے زمانے میں سکھا دیتی ہے اور 2 سال 4 سال 5 سال تک جو کچھ بھی بتاتی سکھاتی ہے، آپ مرنے کے وقت بھی اس سے پوچھیے گا تو بتائے گا، وہ چیز اس کو یاد ہے، وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ حافظ صاحب کا پڑھایا ہوا بھول جائے گا، ماسٹر صاحب کا پڑھایا ہوا بھول جائے گا، اسکول کالج کا پڑھایا ہوا بھول جائے گا، لیکن جو ماں نے دودھ پلانے کے وقت سے 5 سال کی عمر تک جو کچھ بھی بتا دیا ہے، مرتے دم تک بچہ نہیں بھولتا، وہ اس کے گھٹی میں اتر جاتا ہے، اس کے رگوں میں سما جاتا ہے۔ لیکن بولیے ہمارے گھروں میں کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچے کو آخرت کا عقیدہ بتاتی ہیں کہ بیٹا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مانی جان لے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سن لے ہم سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر جینا ہے۔ کتنے بچے جانتے ہوں گے کہ ہمیں مرنے کے بعد جینا ہے؟ یہ عقیدہ کی بات ہے، حساب دینا ہے۔ یہ کہاں سیکھے گا؟ کون سے اسکول میں کورس چل رہا ہے؟ عقیدے کی پڑھائی کون سے اسکول میں ہو رہی ہے؟ عقائد کہاں بتائے جا رہے ہیں؟ وضو کے فرائض کہاں بتائے جا رہے ہیں؟ غسل کے فرائض کہاں بتائے جا رہے ہیں؟ نماز کی شرطیں کہاں بتائی جا رہی ہیں؟ نماز کے فرائض کہاں کس اسکول میں بتائے جا رہے ہیں؟ اسکول کا نام تو لو، ڈاکٹر بنانے والے اسکول، انجینئر بنانے والے اسکول، وکیل بنانے والے اسکول ہزاروں لاکھوں ہیں، بولو مسلمان بنانے والے اسکول کا نام لو، کہاں کہاں ہمارے بچوں کو مسلمان بنایا جاتا ہے۔ اور میں بتا دوں، وقت ختم ہو گیا، بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بچوں کو عیسائی بنانے کے لیے، یہودی نصرانی بنانے کے لیے، غیر مسلم بنانے کے لیے لاکھوں لاکھ اسکول کھلے ہوئے ہیں، آپ کو خبر نہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے انگریزی بولنا سیکھ گئے اور سنسکرت بولنا سیکھ گئے اور وہ سب سیکھ گئے، سب کچھ سیکھ گئے، وہی پڑھ رہے نہیں، ان کے دل میں کفر بٹھایا جا رہا، ان کے دل میں تثلیث کا یقین، عیسائیت بٹھایا جا رہا ہے، آپ کو کوئی خبر نہیں۔ آپ صرف فیس دینا جانتے ہیں، فیس بھرنا جانتے ہیں، لیکن وہ 4 سال 5 سال 10 سال تک بچہ جس کارخانے میں بن رہا ہے نا، جس جسم کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں بنا کے بھیجا تھا، اس کے اندر کی روحانیت وہاں جا کے دفن ہو چکی ہے۔ گھروں میں تو اب وہ مدرسہ چلا نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کس مدرسے میں بنے تھے جو اتنے اتنے ڈاکو مسلمان ہو گئے ان کے ہاتھ پر؟ وہ ان کی ماں نے بنایا تھا، بیٹا جھوٹ مت بولنا، نقصان ہو جائے تو ہو جائے، دنیا کا نقصان ہو جائے، آخرت کا نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ مت بولنا۔ ایک سبق یاد کر کے گھر سے نکلے تھے، کتنے ڈاکو مسلمان ہو گئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟
ماں بناتی ہے۔ آج روزانہ سننے میں آتا ہے فلاں محلے کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ، فلاں محلے کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ۔ کیوں؟ وہ لڑکی کیوں گئی غیر مسلم کے ساتھ؟ اس کی ماں نے اس کو کچھ نہیں سکھایا۔ اگر وہ نماز پڑھتی ہوتی، اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہوتی، اگر وہ روزانہ اللہ کا نام لیا کرتی تو اللہ کی مدد آ جاتی، وہ بچ جاتی۔ لیکن کبھی ماں نے اس کو اس لائن میں کچھ بھی نہیں سکھایا، بڑے اونچے اونچے پوسٹ پہ بٹھا دیا، بڑی اچھی اچھی نوکری لگوا دیا، غیروں کے ساتھ نوکری کرتے کرتے چلی گئی۔ ایک مسلمان نوجوان نے اس کے بغل میں بیٹھی ہوئی ایک لڑکی غیر مسلم ملازمت کرتے ہوئے ایک آفس میں آمنے سامنے بیٹھتے بیٹھتے 6 مہینے تک وہ دعوت دیتی رہی مسلمان نوجوان کو کہ مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، ادھر نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ 6 مہینہ گزر گیا، اس نوجوان مسلمان نے اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ 6 مہینہ کے بعد اس لڑکی نے کہا کہ آج تک مجھے تم جیسا پکا مسلمان نہیں ملا، میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہوں، میں سمجھ گئی کہ تم پکے مسلمان ہو گئی۔ ہمارے باپ ماں نے، مسلمانوں نے اپنے اولاد کے بارے میں کچھ نہیں سوچا ہے۔ چلیے اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کارخانہ بند نہیں ہوا ہے، کارخانہ کھلا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے فقیر باڑہ جامع مسجد میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے انصاف کے ساتھ سوچئے گا، ذرا سا بھی دل میں تعصب کو جگہ مت دے دیجئے گا، ورنہ خدا کے ہاں پکڑے جائیے گا۔ آپ نے تو صبح 7 بجے 5 بجے 4 بجے بچے کو گھر سے نکال دیا تھا عیسائی بننے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ ہم نے تو اسلام کی فطرت پر بچوں کو پیدا کیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ باپ ماں اس کو یہودی اپنے بچوں کو یہودی بنا دیتا ہے، نصرانی اپنے بچے کو نصرانی بنا دیتا ہے، مجوسی اپنے بچے کو مجوسی بنا دیتا ہے، لیکن مسلمان اپنے بچے کو مسلمان نہیں بناتا۔ چوتھا لفظ نہیں آیا اس حدیث میں۔ حضور نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، آگے کچھ نہیں فرمایا۔ یہودی تو فکر مند ہے کہ میرا بچہ یہودی ہی بنے، عیسائی فکر مند ہے کہ میرا بچہ عیسائی ہی بنے، آگ پرست آگ پوجنے والا اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میرا بچہ آتش پرست ہی بنے، غیر مسلم فکر کرتا کہ میرا بچہ مندر کا پجاری ہی بنے، لیکن مسلمان بالکل بے فکر ہے، مسلمان فکر نہیں کرتا کہ میرا بچہ مسلمان بنے۔ اگر ہوتا تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے کہ مسلمان اپنے بچے کو مسلمان بنا دیتا ہے، نہیں۔ لیکن اللہ پاک نے نظام چلایا ہے۔ آج اتنے مدرسے، میں پانڈولی گیا تھا اور کل عصر کی مجلس کے بعد میں ذرا چلا گیا، وہیں ان کی خانقاہ کے بغل میں ایک مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ، اور طبیعت خوش ہو گئی دیکھ کر مدرسے کو۔ اس مدرسے کا رقبہ بتا رہا ہوں، اس سڑک سے لے کر دریا پور مسجد کی سڑک دیکھ لیجئے، اور قطب الدین لین سے لے کر وہ چوراہا جو ہے لنگٹولی کا، اتنا بڑا ایک مدرسہ ہے، اور اس کے قائم کرنے والے حضرت مولانا ابراہیم صاحب گزر گئے، انتقال کر گئے، اسی پورنیہ کے رہنے والے، اسی پورنیہ بہار کے رہنے والے، جنہوں نے جا کر یہاں سے 1300 کلومیٹر دور، دلی سے بہت آگے 300 کلومیٹر اور آگے پانڈولی بستی میں جو روڈ سے اندر جا کر، بہت دور اندر جا کر، وہاں جا کے اتنا بڑا مدرسہ قائم کیا۔ اب یہ مدرسے ہیں گاؤں گاؤں میں، ہر جگہ مسجدوں میں مکتب ہیں کہ ہمارے بچوں کو دین اسلام کی کچھ شدھ بدھ آ رہی ہے، ورنہ اگر یہ ہمارے مدرسے بھی ہمارے تعصب کا شکار ہو جائیں، ہماری حقارت کی نظر لگ جائے، جتنے حقیر نظر سے ہم مدرسوں کو دیکھتے ہیں، مسلمان ان کو جتنی کمتر درجے کی چیز سمجھتے ہیں، اگر خدا نخواستہ یہ مدرسے بند ہو گئے نا، ہمارے بچوں کا اللہ خیر کر دے،
کلمہ کہاں سیکھیں گے جا کر؟ ماں تو سکھائے گی نہیں، باپ سکھائیں گے نہیں. جو سکھایا جا رہا ہے مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکتبوں میں بتایا جا رہا، کم سے کم یہ تو ہے. آپ اس کو تو بچائیے، آپ اس پر کڑی نظر گڑا کر کے آپ اس کو برباد کرنے کا قسم مت کھائیے، ورنہ تو پوری قوم ہی برباد ہو جائے گی پورا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے جامع مسجد فقیر باڑہ میں تو مسجد کے اندر اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے کہ اتنے بچوں کی تعلیم کے لیے تو بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگ بنتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کا خرچہ آتا ہے، چندہ ہوتا. یہا't تو کچھ بھی نہیں، نہ ہلدی لگ رہی نہ پھٹکری، لیکن رنگ تو الحمدللہ چوکھا آ رہا ہے. 20 لڑکے حافظ تیار ہیں. یہ 5 لڑکیاں آپ کے محلے کی ہیں، آپ کے خاندان کی ہیں، سن لیجیے. ہاں، اور یہ جو بچے ہیں نا 13-14 حافظ ہوئے ہیں، وہ سب بھی آپ ہی کے خاندان کے ہیں، آپ ہی کے محلے کے ہیں. اب ان بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے جلسے کی تاریخ رکھی گئی ہے 1 دسمبر اور 2 دسمبر، جمعہ اور سنیچر کا دن، جس میں ہم بڑے بڑے علماء کرام کو بہت بڑا خرچہ کر کے کیوں لاتے ہیں بتائیے آپ؟ ہم کو کوئی ضرورت ہے کیا؟ ہم اس مدرسے کا پرچار نہیں کرنا چاہتے، پرچار کی ضرورت ہی نہیں ہے. بغیر پرچار کے تو اتنے بچے ہیں، پرچار ہو جائے گا تو اور کتنے ہو جائیں گے، ہم سنبھال نہیں پائیں گے. ہم تو صرف ان بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ دریاپور فقیر باڑہ کا کوئی گھر ایسا نہ بچے جس گھر کے اندر کوئی بچہ بچی کلمہ پڑھنے والا اور عقیدے کو سنوارنے والا نہ ہو. ہم تو ایسا چاہ رہے ہیں ہر گھر کا بچہ بچی اپنے عقیدے کو سنبھال لے، اپنے کلمہ کو پڑھ لے، اپنے نماز روزے کو صحیح کر لے. ہم تو یہ مشن لے کے چلے، الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہیں. ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جلسے میں. جب بزرگان دین آتے ہیں، ان بزرگان دین کو آپ کی صحبت ملتی ہے، آپ کو ان کی صحبت ملتی ہے، آپ کو بھی موقع ملتا ہے کہ ان سے کچھ سیکھ لے. ہم تو ہزاروں روپیہ خرچہ کر کے جہاز سے گئے، جہاز سے آئے، اور رات بھر دن بھر ان کی مجلس میں بیٹھ کے کچھ سیکھ کر کے آئے. ہم میں سے کتنا آدمی جا سکے گا؟ ہم نے کہا کہ ہم حضرت کو بلا لیں آپ کے پاس، تاکہ جتنا بھی موقع ملے آپ حضرت کی بات سن لیں، کچھ تو اثر کرے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تاریخ جلسے کی یاد رکھیے گا 1-2 دسمبر، اور 1-2 دسمبر کے شام کا کوئی وقت آپ کا نہیں ہوگا. یہ میرا دعویٰ ہے، میرا حق ہے. یہ میرا حق بنتا ہے کہ آپ سنیچر اور جمعہ اور جمعہ کو تو خیر نماز میں آئیں گے، بیان حضرت کا حضرت شام کو واپس بھی چلے جائیں گے. لیکن سنیچر کو جو پروگرام شروع ہوگا 3-4 بجے عصر کے وقت سے لے کر رات کے 10-11 بجے تک، وہ وقت آپ کا نہیں ہوگا، ورنہ ہم خدا کے دامن پکڑیں گے. آپ کے لیے ہم نے اتنی بڑی مجلس لگایا، اتنا لاکھوں کا خرچہ کیا اور کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، 2 مہینے سے لگے ہیں اس کی تیاری میں. آپ کا وقت ہمارا ہے، آپ کو جلسے میں آنا ہے بس فقط. محمد نوشاد